بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم فلو چارٹ بنانے کی کوشش کریں گے سورہ الانعام کا۔ سورہ الانعام جو ہے مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی اور اس میں 165 آیات ہیں۔ یہ وہ دور تھا جس میں کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، ان سے معجزات کی طلب کرتے تھے اور ان کے خلاف مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں کرتے تھے۔ اس کتاب کا جو مین سبجیکٹس ہیں وہ توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے، اور اس میں اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں۔ آغاز میں توحید اور قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اور مشرکین کے اعتراضات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لکھی ہوئی کتاب مانگتے تھے اور کہتے تھے ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کے جو حالات تھے اس کو دیکھیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کائنات میں صرف اللہ رب العالمین ہی خدا ہیں، اور ایک دن ہم نے سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، وہ کیونکہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو عذاب جلد آ سکتا ہے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، اور ان کے درمیان لڑائی بھی ہو سکتی ہے جس سے ان کو عذاب آ سکتا ہے۔ عذاب میں تاخیر ہو رہی تھی، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے رسول کی تکذیب نہیں کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے تھے۔ اور ان قریش مکہ کو بتایا گیا کہ جو دائیں بائیں کھنڈرات ہیں ان سے سبق حاصل کریں کہ پچھلی قوموں پر کیا ہوا۔ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اون کرتے تھے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کو اللہ ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کیا۔ تو عذاب نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹائم دیتے ہیں، اور جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسولوں سے جنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حرام و حلال کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو کہ پہلی امتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کے یہی اسلام کے اندر چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک حرام ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، قتل اولاد نہیں کرنی چاہیے، بے حیائی نہیں کرنی چاہیے، ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، یتیم کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، ماپ تول میں ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر انصاف کرنا ہو تو اس صورت میں اگر اپنا بھی نقصان ہو رہا ہو تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انصاف کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ اخلاقی تنزل جو قوموں کا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وجہ سے عذاب لوگوں پہ آتا ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ انسانوں کو خلیفہ بنایا اور ان کو مختلف درجات عطا فرمائے تاکہ ان کی آزمائش کی جا سکے، اور اللہ تعالیٰ بہت صریح ہیں، بہت سخت ہیں عذاب دینے میں، اور وہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی معاف فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔